حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود تمام نبیوں کی محنتوں کا تحفظ ہے۔ ایسا ہی ہوا بھی، ایسا ہی ہوا ہر دور میں جب کبھی تہذیب، اقدار اور انسانی قدروں کو اور اسلامی پیغامات کو اور الہی پیغامات کو کہیں گزند پہنچنے کا اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو جس نے آ کر اس کی حفاظت کی وہ یا کوئی سیدہ کا بیٹا ہے یا پوتا ہے۔ بی بی کی نسل صرف اس کام کے لیے مخصوص ہو گئی، بی بی کا وجود اس کام کے لیے مخصوص ہو گیا کہ قیامت تک تمام محنتوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے کیسے محفوظ رکھا؟ سب سے پہلے خود سیدہ نے کیسے محفوظ رکھا؟ بی بی نے 18 سال کی عمر، آپ اہل سنت بھائیوں کے مطابق 28 سال مان لیجئے، وہ کہتے ہیں بعثت سے 5 سال پہلے بی بی کی ولادت ہوئی، شیعہ کہتے ہیں بعثت کے 5 سال بعد بی بی کی ولادت ہوئی۔ بعثت سے 5 سال پہلے اور بعثت کے 5 سال بعد کا جو فرق ہے وہ 10 سال کا فرق ہے۔ اس کے مطابق سیدہ جب 11 ہجری کے اندر شہید ہو رہی ہیں تو سیدہ کی عمر ہمارے مطابق 18 سال ہے اور ہمارے بھائیوں کے مطابق 28 سال ہے۔ آپ 28 سال ہی مان لیجئے، 28 سال عین جوانی کی کیفیت میں جس بی بی نے آج سے پہلے کبھی اس جگہ قدم نہیں رکھا تھا کہ جہاں بی بی کو قدم رکھنا پڑا، کس شان سے بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے جی، کیونکہ ذمہ داری آ گئی، کیونکہ ذمہ داریوں کو تفویض کر دیا گیا۔ 5 خطبے جناب زہرا نے ارشاد فرمائے، 3 مردوں سے اور 2 عورتوں سے۔ مدینہ کی عورتوں سے 2 مرتبہ بی بی نے خطاب فرمایا اور مدینہ کے مردوں سے جناب زہرا نے 3 مرتبہ خطاب فرمایا، اور وہ تینوں خطبے جناب زہرا کے تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ جب حضرت زید شہید کو گرفتار کر کے لے کر آئے، زخمی ہو گئے تھے، ان کا ہونٹ کٹ گیا تھا، خون بہہ رہا تھا، ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے ان کے، اور دربار میں کھڑا کیا گیا تو حجاج نے کہا کہ آخری بات کرو، اب تمہارے سر کو اتار دیا جائے گا، تمہاری گردن ماریں گے۔ تو حضرت زید شہید نے فصیح و بلیغ، اسی حالت میں فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا عنوان فضائل مولا علی تھا۔ مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے تو ظالم بادشاہ نے آواز دے کر کہا کہ تم بنی ہاشم اتنے فصیح اور بلیغ کیسے ہوتے ہو، اتنا اچھا کیسے بولتے ہو، اس حالت میں بھی تم ایسے بول رہے ہو جیسے تم چین اور سکون میں بولتے، آرام اور آسائش میں بات کرتے، کوئی ماحول تمہارے حق میں نہیں ہے، کوئی بھی تمہارا ساتھ دینے والا اس دربار میں نہیں ہے، چاروں طرف خوخار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف سے نگاہیں خنجروں کی طرح لگ رہی ہیں آ کر، ایسی کیفیت میں بھی تم اتنا اچھا بول رہے ہو، ایسی کیفیت میں بھی تم شان سے بات کر رہے ہو۔ تو زید شہید نے فوراً فرمایا ہمیں دیوان ابو طالب اور خطبہ فاطمہ زہرا پڑھایا جاتا ہے، صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔ ہم دیوان ابو طالب پڑھتے ہیں اور جناب زہرا کے خطبوں کو پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بولنا آ جاتا ہے۔ اچھا بولنا ہی نہیں، آدمی اگر ماحول اور موسم اس کے حق میں نہ ہو تو اسے نہیں بولا جائے گا جی، یہ پنکھے ہی بند ہو جائیں، گرمی ہو جائے تو ہم سے بیٹھا نہیں جائے گا، ہم سے اچھے الفاظ نہیں بولے جائیں گے، ہم سے اچھا سوچا نہیں جائے گا۔ ماحول اگر حق میں نہ ہو، ماحول اگر مناسب نہ ہو تو انسان بات نہیں کر پاتا۔ یہ کس نے سکھایا ہے پورے خاندان کو، سیدہ کی ساری نسل کو کس نے سکھایا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں تمہیں بولنا ایسے ہے جیسے بولنا چاہیے۔ کتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں ان لوگوں کو ماننے والی کہ جن سے جناب زہرا نے خطاب کیا تھا، بڑی تعداد ہے۔ مگر مجھے بتائیے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اہل بیت کے خلاف ہر دور کے اندر حکومتوں نے کام کیا ہے کہ کسی طرح سے یہ نام مٹ جائیں، حکومتوں نے بجٹ پاس کیے ہیں تاکہ کسی طرح سے یہ نام مٹ جائیں۔ مگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بتائیے سب سے زیادہ نام کس کا روشن ہے، سب سے زیادہ کس کی بات روشن ہے، کس کے چاہنے والے زیادہ ہیں؟ وہ ان کے جنہوں نے قربانیاں دے دی، ان کے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی، مگر نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، عقیدے سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔
آپ ہر ایک اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ہر ایک اولاد کا احوال پڑھ لیجئے، یہی شان رہی ہے۔ امام علی نقی کو متوکل نے رات کی تاریکی میں نصف شب امام علی نقی کو گرفتار کر کے لے کر آئے۔ پوری نسل کو جناب زہرا نے ایک ایجنڈا دیا ہے کہ کسی طرح دین بچتا رہے، تم قربان ہو جاؤ۔ آدھی رات میں امام علی نقی کو اٹھا کے لائے، ہاتھ میں اس کے ایک جام ہے، مولا کو کہتا ہے یہ پیو۔ حضرت نے فرمایا نجاستیں ہم سے دور ہیں، صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ تو پھر کہنے لگا اچھا شعر سناؤ۔ اب نشے کی حالت میں، نشہ چڑھا ہوا ہے، دیوانگی طاری ہے، کہتا ہے شعر سناؤ۔ حضرت نے فی البدی، وہاں موت، مرنے کے بعد کیا ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کا حال کیا ہوا، بڑے بڑے محل آج کہاں چلے گئے، بڑی بڑی سواریوں پر بیٹھنے والے آج گمنام ہیں۔ حضرت نے فی البدی مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات کے اوپر فی البدی نظم حضرت نے شعر کہنا شروع کیے۔ باتو علی قلل الجبال تحرسهم، صلوات پڑھے ذرا محمد والے، اللہم صلی علی محمد۔ وہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل بنا کر بیٹھتے تھے کہ سارا شہر ان کی نگاہوں میں رہے، میرے مولا نے شعر یہاں سے شروع کیا۔ وہ جو پہاڑیوں کی چوٹیوں پر محل بناتے تھے تاکہ وہاں بیٹھ کے پورے شہر کو دیکھ سکیں، اپنی مملکت کو دیکھ سکیں، وہ جو اوپر بیٹھ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، بتاؤ آج وہ کہاں ہیں؟ آج انہیں زمین کے اندر موجود کیڑے کھا رہے ہیں اور ان کے وہ محل گر چکے ہیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ جب حضرت نے یہ شعر سنانا شروع کیے، اس کا ہاتھ پیر کانپنے لگے، جام ہاتھ سے گرا، زمین پہ گر کر تڑپنے لگا، آوازیں دینے لگا انہیں واپس لے جاؤ، انہیں واپس لے جاؤ۔ سوچا امام نے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا جب میں اتنے بڑے ظالم کے ساتھ یہ بات کروں گا تو؟ مگر جناب زہرا اپنے بچوں کو ایک کام دے کر گئی ہیں۔ کام یہ ہے کہ ہر دور میں انبیاء کی تہذیب، انبیاء کی محنتیں، میرے بابا کی محنتیں محفوظ رہیں۔ وَعَلَمُوا اعْلَمُوا عَنِّي فاطمہ، یہاں سے شروع کیا بی بی زہرا نے اپنے خطبے کو، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ خطبہ بھی جس میں پہلے یہ بتایا کہ تمہارا حال کیا تھا، تم کیسے تھے، میرے بابا نے تمہیں جاہلیت سے نکالا، ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا، مولا علی کے فضائل اس خطبے میں جناب زہرا نے بیان فرمائے، اور پھر آیت پڑھی جی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مر نہ جانا، مرنا تو مسلمان مرنا۔ مگر جناب زہرا کے اس خطبے پر، سیدہ کے اس خطبے پر کسی کو اس وقت اثر نہیں ہوا۔ نہج البلاغہ بھی 400 سال کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوئی۔ امام حسین کا مزار بھی 100 سال کے بعد قبر بنی تھی، چھپرا ڈالا تھا اس پہ 100 سال بعد، پہلے 100 سال تک تو قبر پہ چھپرا بھی نہیں تھا۔ نہج البلاغہ آج مجھے اور آپ کو جو سمجھ میں آ رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں، اس پہ سیمینار ہو رہے ہیں، اس پر تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، عجلت میں کام نہیں ہوتا۔ نظریاتی لوگ جلد باز نہیں ہوتے، نظریاتی لوگ انتظار کرتے ہیں، نظریے کو سمجھانے میں ٹائم لگاتے ہیں، نظریے کو سمجھانے میں، اور بہت تیزی سے یہ صدی اہل بیت والوں کی صدی بن گئی ہے۔ یہ 1400 سال بعد جا کر گویا یہ صدی اہل بیت والوں کی صدی ہے جی، تعصب کی بنیاد پر، جی جھوٹی انا کی بنیاد پر منہ سے نہ بولے مگر ان کے من میں ہے کہ یہ صدی اہل بیت والوں کی صدی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے صدیوں کی محنت ہے۔ مظاہر ہم رسم ادا کر رہے ہیں، صاحب چہلم ہو رہا ہے، رسم ادا کر رہے ہیں، صاحب برسی ہو رہی ہے، سویم ہو رہا ہے، مسجد امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، نہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کے نتائج ہیں، خودکار نتائج ہیں، خود بخود کے نتائج ہیں۔ ایک خاص تہذیب، ایک خاص ادب منتقل ہو رہا ہے، نسل بعد نسل،
اور وہ ادب یہ ہے کہ کچھ چیزوں پر تو کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے مگر کچھ چیزوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے اہل بیت سے وابستگی، اہل بیت کا نام